السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ ڈائریز، جہاں ہر کہانی دل کو چھو جاتی ہے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں زندگی کا قرض کی 5ویں قسط، دھوکہ یا محبت۔ ایک قسط جہاں نفرت اور جذبات ایک ہی راستے پر چل پڑتے ہیں اور زندگی ایک نیا فیصلہ مانگتی ہے۔ چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ صبح کا بدلتا رنگ۔ صبح کے ہلکے اجالے میں اریبہ نے آنکھیں کھولی۔ اس کی حالت ابھی پوری طرح سنبھلی نہیں تھی، پر پھر بھی وہ اٹھ کر روزنامہ کی طرح کام میں لگ گئی۔ زین کمرے میں آیا، آنکھوں میں وہی سردی لیکن کچھ نرم۔ زین، لگتا ہے اب سنبھل گئی ہو، شیخ خاندان کی بیٹی۔ اریبہ، سنبھلنا ضروری ہوتا ہے زین، زندگی کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ زین، کمزور مت پڑنا، مجھے تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ اریبہ، تمہاری فکر مجھے سمجھ نہیں آتی، نہ تم خوش رہتے ہو نہ مجھے رہنے دیتے ہو۔ زین چپ ہو گیا، اس کے دل میں عجیب سی خاموشی اترنی شروع ہو گئی۔ لائبریری روم کا خفیہ راز۔ گھر کی صفائی کرتے ہوئے اریبہ لائبریری روم میں آئی۔ کمرہ پرانی کتابوں، کاغذوں اور یادوں سے بھرا ہوا تھا۔ صفائی کرتے کرتے اس کی نظر ایک بند الماری پر پڑی۔ اس نے دھیرے سے الماری کھولی۔ اندر دسیروں پرانی فائلز، کاغذ اور تصویریں رکھی تھی۔ ایک تصویر نے اریبہ کو روک دیا۔ اس تصویر میں زین کے باپ اور اریبہ کے باپ ایک ساتھ کھڑے تھے، خوش دکھ رہے تھے۔ اریبہ، یہ تو میرے ابو ہیں، اور یہ زین کے ابو، مگر دونوں ساتھ دوست۔ اس نے فائلز کھولی، اس میں لکھا تھا ساجھیداری کی معاہدہ، نیا پروجیکٹ، دونوں خاندانوں کا مستقبل۔ اریبہ دل میں، یا اللہ، یہ کیا راز ہے؟ کیا زین کو سچ پتا بھی ہے یا اسے جھوٹ بتایا گیا ہے؟ اس نے فائلز واپس چھپا دیے۔ اسے پتا تھا یہ راز ایک دن سب کچھ بدل دے گا۔ پہلی بار نزدیکی۔ اریبہ شیلف پر سامان رکھ رہی تھی۔ اس کا پاؤں ہلکا سا پھسلا، وہ گرنے لگی، مگر اگلے لمحے زین نے اسے اپنی باہوں میں پکڑ لیا۔ زین، سنبھل کر، گر جاتی تم۔ اریبہ، تو گرنے دیتے۔ زین، تمہیں درد ہوتا تو مجھے تکلیف ہوتی۔ اریبہ، تمہاری تکلیف کو میں نہیں سمجھ سکتی کیونکہ تم خود نہیں سمجھتے۔ زین کچھ پل چپ رہا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی۔ نوک جھونک کا نیا سفر، نیا طوفان۔ اریبہ ڈرائنگ روم میں صفائی کر رہی تھی۔ زین صوفے پر بیٹھا تھا، مگر اس کی نظر صرف اریبہ پر۔ زین، وہ پردہ سیدھے کرو، ٹیڑھا لگ رہا ہے۔ اریبہ، پردہ ٹیڑھا نہیں، تمہاری سوچ ٹیڑھی ہے۔ زین، زبان سنبھال کر بات کرو اریبہ۔ اریبہ، اب ڈرنا بند کر دیا ہے میں نے۔ زین ایک دم چپ ہو گیا، اس کے چہرے پر غصہ بھی تھا، کشش بھی، رات کا بارش بھرا جذبہ۔ رات تیزی سے بارش برس رہی تھی، ہوا تیز تھی اور کمرہ ہلکا اندھیرا۔ اریبہ کھڑکی کے پاس بیٹھی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ زین دھیرے سے کمرے میں آیا۔ زین، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ اریبہ، ڈر مجھے تم سے کبھی نہیں لگا۔ زین، کل تم بے ہوش ہو گئی تھی، آج بھی رنگ اترے لگ رہے ہیں۔ اریبہ، تم خود کو سمجھ نہیں پاتے، مجھے کیا سمجھو گے؟ رات ڈھلتی گئی، نیند نے دونوں کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ صبح جب ہلکا اجالا پھیلا، زین نے آنکھیں کھولی۔ اس نے دیکھا اریبہ کے نرم سے ہاتھ اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ مسکرایا اور بہت دیر تک اس نے دیکھتا رہا۔
جب اریبہ ہلی تو زین نے فوراً آنکھیں بند کر کے سونے کا ناٹک کیا، مگر اس کے ہونٹوں پر چھپی ہوئی مسکراہٹ صاف ظاہر تھی۔ اختتام، ناشتہ اور نیا سورج۔ صبح اریبہ ناشتہ بنا کر زین کے پاس آئی۔ اریبہ، ناشتہ کر لو مرزا صاحب۔ زین نے پلیٹ دیکھی، پھر اریبہ کو۔ زین، تم بدل رہی ہو اریبہ شیخ۔ اریبہ، نہیں زین، تم بدل رہے ہو، میں بس تمہاری سوچ کو پہچان رہی ہوں۔ زین، دیکھتے ہیں یہ راستہ دھوکے تک جاتا ہے یا محبت تک۔ کہانی ایک نئے موڑ پر آ گئی۔ دیکھتے رہیے قسط 6، قسط 6، زندگی کا فیصلہ، صرف فاطمہ ڈائریز پر۔